تحریک پاکستان ایک تاریخ اسلام کی واحد روحانی موومنٹ ہے کہ جو ایک ملک حاصل کرنے کے لیے چلائی گئی. یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی مسلمانوں نے کسی ایک خطہ زمین کے لیے اتنی بھاری قربانی نہیں دی. انگریز مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، خوف کھاتے تھے. تاریخ میں 1857 کے بعد مغل خاندان کا وجود نظر نہیں آتا. کم از کم 8 سے 10 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے ہیں ہندو مسلم رائٹس. 60 لاکھ مسلمان ہیں جو پاکستان بناتے ہوئے شہید ہوئے. قائد اعظم جیسا شخص جن سے زیادہ ٹالرنٹ بیناولنٹ لوگوں، ایک ہندو نیشنلسٹ، ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے علم بردار، 16 سال کانگریس میں رہے. وہ کوشش کرتے رہے کہ ہم ہندوستان کے اندر اکٹھے مل کر رہ لیں. لیکن جب قائد اعظم جیسے شخص نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے، 1930 میں علامہ اقبال نے پھر اپنا خواب، اپنا ویژن، اپنی حقیقت سنا دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ شمال مغرب کی ریاستوں میں ایک نئی ریاست بنائی جا رہی ہے جو مسلمان جہاں پر اپنی اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ اگر یہ ریاست نہ بنائی گئی تو مسلمانوں کا وجود ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا. یہ وقت تھا کہ جب قائد اعظم اور اقبال نے یہ دیکھا کہ ممکن نہیں ہے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. 1940 میں پھر پاکستان ریزولوشن پاس کی اس خواب کے اوپر جو 1930 میں 10 سال پہلے علامہ اقبال دیکھ چکے تھے. ایسٹرن پنجاب میں حال یہ تھا کہ ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا گیا. 2.5 لاکھ بچیاں ہماری ہندوستان میں رہ گئیں جن کو راستوں سے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا یا اغوا کر کے بے حرمت کر دیا گیا. 40-50 لاکھ مسلمان راستے میں کاٹے گئے. پاکستان کی یہ تحریک اتنی رومانٹک تحریک ہے، اس میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں کے تلخ تجربات شامل ہیں. ہمارے بزرگ چھوٹے لوگ نہیں تھے. علامہ اقبال، قائد اعظم، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان ان سے پہلے، پھر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس وقت جب کانگریسی مولوی ان کی مخالفت کر رہے تھے. لاکھوں مسلمان جنہوں نے اتنا خون و جان، مال، عزت اور آبرو قربان کی. ان کی قربانیوں کی توہین نہ کرنا بچوں. یہ ایک امانت ہے اور یہ پاکستان مقدس ریاست ہے، مدینہ منورہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے جس کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی، جس کو مسلمانوں نے اپنی پسند سے اختیار کیا، اور اسی لیے اللہ کے ولی، درویش، صاحب نصر لوگ پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، دوسرا مدینہ. اس پاکستان کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو دہرایا ہے، اسی لیے یہ پاکستان مقدس ہے. اور دشمن اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو یہودی ریاست کے مقابلے پہ کھڑی ہو سکتی ہے. ایک طرف ہندو زائنسٹ، ایک طرف یہودی زائنسٹ. ان دونوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے وقت کے فرعونوں کے مقابلے پر ایک وقت کا موسیٰ پیدا کر دیا ہے جس کا نام مدینہ ثانی پاکستان. امت مسلمہ کی آخری چٹان یہ پاکستان. یہ 14 اگست یوم تجدید عہد وفا ہے. یہ باقی 364 دن بھی پھر اس پاکستان کی محبت میں اسی طرح گزرے. ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں وسائل نہیں دیے. ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا. ہم نے وعدہ کیا تھا مالک ہم اس پاکستان کی تعمیر تو لا الہ الا اللہ پہ کر رہے ہیں، اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے. ہمارے بڑوں کو معلوم تھی یہ بات. 1949 میں پاکستان بننے کے 1-1.5 سال کے بعد بیٹا آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد پاس کی لیاقت علی خان. اس میں لکھا تھا پاکستان میں حاکمیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا حکم شریعت کا چلے. یہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے گی. ہم کفر کے نظام کو نہیں قبول کریں گے. ویسٹرن ڈیموکریسی اور مغرب کی ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسیز اور سوشلزم اور کیپٹلزم اور ازم، کوئی ازم یہاں نہیں چلے. جب ہم اپنی نظریاتی اور روحانی اساس کو گم کر بیٹھیں گے، اقبال کو گم کر بیٹھیں گے، اللہ اس کے رسول کے تحفوں کو گما دیں گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، پھر ہم پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی جائے. جو ہمارے بزرگوں نے جس عہد کے اوپر اس وطن کو بنایا تھا، جس بزرگوں نے جس محبت سے، جس پیار سے، جس قربانیاں دے کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اس پاک سرزمین، اس کشور حسین، یہ ہمارا ترجمان ماضی بھی تھا بیٹا، شان حال بھی ہے اور انشاءاللہ جان استقبال بھی. سایہ خدائے ذوالجلال ہے. شک نہ کرنا یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص کرم تھا ان لیڈرز پہ، اس پاکستان پہ کہ یہ پاکستان بنا. یہ پاکستان کچھ نہیں ہونے والا. اس کو جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا. اللہ اس پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، یقین کرو، کہ جو اس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اگر اللہ کے رسول کی اس امانت کو کسی نے نقصان پہنچایا تو. یہ حضور کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو، اور قدر کرو گے تو اللہ قدر کرے گا، اللہ اس کے رسول قدر کریں گے.
دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، ورنہ جو عمال جو چاہو نیک عمل کر لو، پاکستان کو نقصان پہنچایا، سب کچھ ضائع ہو جائے۔ بڑے بڑے گناہگار یہاں پر ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات میں بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ سے استغفار کی امید رکھتے ہیں، لیکن اپنا دل، اپنی جگر، اپنی جان، اپنا سب کچھ اس پاکستان پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں وہ۔ لیکن یاد رکھو، جب نئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو پہلے پرانی بنیادوں کو کھیڑنا پڑتا ہے۔ یہ پرانی بنیادیں جو کھیڑی جا رہی ہیں اس کفر کے نظام کی، اس میں نقصان اور تکلیف ہوگی، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ بڑی شاندار عمارت خلافت راشدہ کی یہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اس میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، اور یقین کرو کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے سپاہی تلاش کر رہا ہے، وہ مرد غیور، فقر آزاد، وہ جنیدی اور عرض شیری، وہ خود ہی نگاہ بلند، سخن دل نواز نسل تیار کی جا رہی ہے اور تلاش کی جا رہی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ اس عظیم ترین مقصد کو کروائے گا۔ اللہ اپنا کام رزق حرام میں پلے ہوئے ناپاک اور پلیت لوگوں سے نہیں کروائے گا۔ اللہ کے بندو، تم نے لا الہ الا اللہ پر اس پاکستان کی تعمیر کی تھی، اس کی تعمیر قائد اعظم نے کی، لیکن اس کی تکمیل کرنے والا ابھی کوئی نہیں آیا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل کرو، کیونکہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور وعدوں کا حساب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور پھر جب 50 لاکھ شہداء دیے جائیں، 2.5 لاکھ بچیاں بیٹیاں ہماری پیچھے رہ جائیں، آج بھی ہندو اور سکھ ہندوستان میں جو زندگی گزار رہی ہیں، ان کے دوپٹوں سے، ان کی آبرو سے کس طرح تم خیانت کرو گے؟ کیسے تم ممکن ہے کہ تم پھر بھی مغرب کی طرف دیکھو؟ اور یہ بات کوئی ہم تو نہیں کر رہے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کر رہے ہیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا۔ اس امت کے اعلیٰ ترین لوگ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زبان سے یہ بات فرمائی ہے کہ پاکستان میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ قائد اعظم کو نعوذ باللہ لوگ سیکولر بنا کے پیش کرتے، اس سے بڑا بہتان قائد اعظم پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم کی ساری فلسفی، ساری آئیڈیالوجی، سارا مسلک، سارا نظریہ علامہ اقبال سے لیا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کا سارا مسلک عشق رسول اور ادب رسول پہ۔ تو جب اقبال آپ پڑھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول، عشق رسول آپ کے وجود میں آتا ہے، اور ادب اور عشق رسول اور پھر عشق پاکستان، جب یہ دو آگیں بھڑکتی ہیں آپ کے وجود میں، جو حقیقت میں ایک ہی آگ، یہ آتش جب بھڑکتی ہے آپ کے وجود میں، پھر انسان کو مست کرتی ہے۔ پھر آپ برطرف زندیش ہے، سودوں سے آہ زندگی ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی پھر پروفٹ اینڈ لاس میں آپ کیلکولیٹ نہیں کرتے، مجھے نقصان کتنا، مجھے فائدہ کتنا، مجھے عزت کتنی ملی، مجھے روپیہ کتنا ملا، مجھے پیسہ کتنا ملا۔ پھر زندگی کی حقیقتیں اس میں نہیں ہوتی۔ زندگی کو پھر آپ اس طرح دیکھتے ہو، کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اللہ کے لیے، کبھی قربان ہونا پڑتا ہے اللہ کے لیے۔ چوائس آپ کو دی جاتی ہے، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ پھر اللہ کے بندے کے پاس تیسری چوائس نہیں ہوتی، یا بندہ زمانہ بن جائے، کفر کے نظام اور طاغوت کے نظام کے آگے سر جھکا دیں، اپنے خواہش نفس، ابلیس اور شیطان کی بندگی کریں، یا پھر بندہ خدا بن۔ اللہ کے فضل سے ہم جب یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں 4-4.5 سال ہو چکے ہیں اس اذان کو دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ لاکھوں نوجوان پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہماری اس اذان کو سن کر اپنی زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں، جن کی زندگیوں میں کوئی سمت نہیں تھی، کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی روحانی اساس نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا نظریہ اسلام اور ان کی شناخت پاکستان، نہ وہ سبز ہلالی پرچم سے واقف تھے، نہ سبز گنبد سے اس کی نسبت کو جانتے تھے، نہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے، ایک پاک سرزمین ہے، ایک کشور حسین ہے، ایک مدینہ ثانی ہے۔ ہماری اذان عزت کی، غیرت کی، ڈگنیٹی کی اذان۔ ہم صرف یہی بات کرتے ہیں، we live with dignity and we'll die with honor۔ اب یہ بات چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن یہ پورا انداز زندگی ہے، یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں نوجوان ہمیں اپنے والد کی طرح، اپنے باپ کی طرح، اپنے استاد کی طرح، اپنے مینٹر کی طرح، ٹیچر کی طرح ہمیں عزت دیتے ہیں، اور سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس اذان کو سننے سے پہلے ہم گمراہ تھے، ہمیں نہ اللہ کا پتا تھا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ پاکستان کا۔ اور المیہ بھی یہی ہے کہ دو تاریں، دو اساس ہمارے وجود میں ایسی ہیں کہ جس پر ہر پاکستانی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک عشق رسول ہے اور دوسرا عشق پاکستان۔ اور پاکستان سے محبت نہیں کرتے لوگ، عشق کرتے ہیں، جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں۔ 4 سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت دنیا میں پاکستان میں تاریخی تھی، کسی کو اقبال نہیں معلوم تھے، کسی کو پاکستان سے عشق اور جنون کی بات کوئی نہیں کرتا تھا، کوئی یہ بات نہیں کرتا تھا کہ ہم نے اس پاکستان میں پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کر کے خلافت راشدہ کا نظام لانا ہے، اور سبز ہلالی کی نسبت سبز گنبد کے ساتھ ہے۔ آج جو لاکھوں بچے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی والی بات ہے۔ ہم نے تو صرف اذان دی، چھڑکاؤ کیا ان کے اوپر، ماشاءاللہ پھل پھول اور بوٹے تو ان کے اپنے وجود سے نکلے، مہکی تو یہ خود اپنی زمین۔
اسی لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت نسل ہے ہماری، جو ہماری نوجوان نسل ہمارے پاس ہے. اس کے ظاہر پہ نہ جائیے کہ یہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، مغرب سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. ان کے دل ہیرے کے ہیں، سونے کے دل ہیں، اتنے ماشاءاللہ نرم اور پیار کرنے والے دل ہیں. بچوں کے اس عشق پہ، اس پیار پہ گرد ڈال دی گئی تھی، ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا. ان کے تعلیمی نظام سے، ان کے میڈیا سے، ان کے اساتذہ نے ان کو یہ بات بتائی نہیں کہ یہ پاکستان مقدس ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس سے خیانت نہ کرنا. حکمرانوں کو جو مرضی کہہ لو، اپنے سیاستدانوں کو جو مرضی کہہ لو، اس پاکستان کو کچھ نہ کہہ. قسم کھا لیں، ایک وعدہ کر لیں کچھ نہ کریں، اور ایک وعدہ کر لیں کہ میں نے پاکستان سے کبھی خیانت نہیں کی. کوئی شخص اگر اس کو سرکاری ملازم ہے، اس کا کام ہے اپنے سرکاری دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا. 8 گھنٹے کی اس کو تنخواہ ملتی ہے، 12 گھنٹے کام کرو اور اپنی تنخواہ میں گزارا کرو. رام رسک نہ کھانا، رشوت نہ لینا. جو تمہیں ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو پورا کرو. اگر کہیں خیانت ہوتے دیکھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ پاکستان کے وسائل کے ساتھ، امت مسلمہ کے وسائل کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، تو اپنے کیریئر کی پرواہ نہ کرو، سٹینڈ لو، قربانی دو پاکستان کے لیے. ہمارے بڑوں نے جانیں، بیوی بچے قربان کروائے تھے، تم نوکری قربان نہیں کروا سکتے. ہو یہی رہا ہے کہ شرفا شریف لوگ حرام خوری ہوتے دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں، اس خوف سے کہ مجھے مار دیں گے، نوکری چلی جائے گی، پیسے چلے جائیں گے. یہ خیانت ہے پاکستان کے ساتھ. اگر آپ اس پاکستان میں جس گھر میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس کو اسی طرح مقدس سمجھیں جیسے آپ مدینہ اول کو مقدس سمجھتے ہیں. یہ مدینہ ثانی ہے. تو جب آپ اس پاکستان سے محبت کریں گے، اس کا جو ایک نشہ ہے، اس کا جو ایک پیار ہے، وہ آپ کی زندگی تبدیل کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص پاکستان سے پیار کرے اور پاکستان اس کی زندگیاں تبدیل نہ کرتا. قربانیاں دینی پڑیں گی اس پاکستان کے دفاع کے لیے. اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، خوف نہ کھانا کسی چیز سے. جہاں پاکستان کی بات آئے وہاں یہ سوال نہ کرنا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور آبرو اس پاکستان پر قربان کرنی پڑے تو بغیر شک کے، بغیر سوال کیے قربان کرو. اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا. تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ درگزر فرمائے گا. اس وقت امت رسول مشکل میں، اس وقت پاکستان مشکل میں. جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے آج اذان دی، پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا، امت رسول اور پاکستان کو متحد کرنے کے لیے جس نے کوششیں کی، انشاءاللہ اللہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا. غلطیاں کوتاہیاں درگزر کرے گا. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کبھی مایوس نہ ہونا پاکستان کے مستقبل سے. شاندار ترین مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس کو اپنا حصہ بنائیے. اللہ صرف خوش نصیب لوگوں کو تلاش کر رہا ہے کن کے ذریعے وہ اس شاندار ترین مستقبل کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آج، چاہے وہ مذہبی جماعتیں میں ہوں، سیاسی جماعتوں میں ہوں، دہشت گردوں میں ہوں. یہ بد نصیب لوگ، ان کے نصیب میں اللہ نے وہ عزت نہیں رکھی کہ اس پاکستان کی قدر نہیں کرتا. اس پاکستان کی قدر کرو میرے بچوں. دنیا آخرت میں اللہ آپ کو عزت دے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.